کلپ نمبر 606۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 32 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ کفار مکہ نے جب ان معجزات کا مطالبہ مذاق اڑانے کے طور پر کیا تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بہت گراں گزرا، اور ان باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ان جاہلانہ مطالبوں پر صبر فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے نشانیاں طلب کی ہیں، اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر میں نے کافروں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کر دیا، اور دنیا میں انہیں قحط، قتل اور قید کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ علماء و مبلغین کے لیے درس، اس آیت میں علماء و مبلغین کے لیے درس ہے کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے اگر انہیں راہ خدا میں کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی تکالیف جلد دور ہو جائیں گی۔ عظمت اولیاء، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا مذاق اڑانا بدبختی کی علامت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھنا، ان سے قلبی تعلقات قائم کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بغض و عداوت رکھنا، انہیں حقیر سمجھنا اور ان پر اعتراضات کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے، ان کی توہین کرتے، ان سے عداوت و دشمنی رکھتے اور ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ ترجمہ، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ، تم ان کا نام تو لو کہ وہ کون ہیں جو خدا کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکین کا رد اور انہیں زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر شخص کا محافظ اور اسے رزق دینے والا ہے، اسے جانتا اور اس کے اچھے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والا اور گناہ کرنے والے کو سزا دینے والا ہے۔ کیا وہ ان بتوں کی مثل ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں؟ بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، اور جو خود سے عاجز ہو وہ دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکیں گے۔
لہٰذا عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل سموہم، تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائے کہ تم جن بتوں کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو کہ ان کا تعلق کس جنس سے ہے اور وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ لہٰذا تمہارے اس شرک کا مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو وہ محض باطل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہونا بھی باطل اور غلط ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کی نفی کی گئی ہے۔